السلام علیکم، حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے۔ آج ایک اہم پیغام قانون فطرت کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ جس میں میرے ایک دوست قرآن سے تعلق رکھنے والے انہوں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق یہی بیان کیا جاتا ہے نا کہ انسان میں ارتقائی سوچ انتہا کی ہوتی ہے جبکہ حیوان میں یہ خصوصیت نہیں ہوتی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انسان چاند ستاروں تک پہنچ گیا اور حیوان ابھی تک زمین پر مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ حواس خمسہ جو اللہ نے ہم کو دیے، 5 حواس جو انسان کو دیے ہیں وہ حیوان کو نہیں دیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ خالی حواس خمسہ کا جو ہے نا مل جانا ترقی کا باعث نہیں ہے، بلکہ اس سے کام لینے کی صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بہت سے انسان ہیں کہ ان کے دل ہیں مگر اس سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، یہ بالکل 4 پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہی ہیں وہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی 179ویں آیت ہے۔ اچھا، ایک اور آیت ہے سورہ انفال، اس میں جو آیت نمبر 22 ہے، اس میں اللہ کہتا ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر وہ بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، یعنی حواس خمسہ جو ہے نا رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ اچھا، زمانہ گواہ ہے نا کہ انبیاء نے جب بھی بات کی عقل و شعور کی غور و فکر کی عروج و کمال کی، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی بات پر توجہ دی، اس لیے کہ وہ آنکھیں اور کان اور دل و دماغ رکھتے ہوئے بھی غور و فکر کی صلاحیت سے محروم تھے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے سامنے آئے کہ جنہوں نے نبی کی بات سمجھ تو لی مگر ان کی جو اغراض ہیں نا اس نے ان کے شعور کو ڈھانپ لیا، اور انہوں نے نبی کی زندگی کے بعد ان کی باتوں کو اپنے مفاد کی خاطر اپنے ڈھب میں ڈال لیا۔ نبی ہر قوم میں آئے ہیں، اور یہ قرآن بھی اس بات کی جو ہے نا وہ دلیل پیش کرتا ہے سورہ فاتر اور سورہ رعد میں، اور سب نے ایک ہی دین پیش کیا۔ کیا کہا؟ اللہ کے نزدیک اسلام ہی بہتر دین ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، اور ہر نبی نے عقل و شعور کی بات کی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین میں بے عقلی اور بے شعوری کی باتیں کہاں سے آئیں کہ جن کو سمجھ کر اور سمجھ بوجھ والے لوگ پہلے سٹ پٹائے اور پھر بدگمان ہوئے اور بالآخر نبی کی تعلیم سے منکر ہو کر تیریت کا شکار ہو گئے۔ یہ ہے آج کا سوال کہ جس کا میں آپ سے مختصر جواب جو ہے نا وہ دے رہا ہوں کہ یہی ہیں وہ لوگ جو آنکھیں بھی رکھتے ہیں، کان بھی رکھتے ہیں، دل و دماغ بھی رکھتے ہیں، مگر مذہبی پیشواؤں نے ان کے شعور کو ڈھانپ رکھا ہے۔ مذہبی پیشوا ہر قوم میں ہوئے کہ جن کو ہر قوم نے اپنی اپنی زبان میں مختلف نام دیے، مگر ان کی غرض و غایت ایک ہی پیش کی گئی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنے مفاد کی جنگ لڑتے ہیں اور قوم کو فرقے کرتے ہیں۔ یہ بات سورہ توبہ، سورہ روم، سورہ انعام میں بھی یہ جو بات بیان کی گئی ہے۔ اچھا، جو انسان کا شعور بلند ہوا تو مذہبی پیشواؤں کی مکاریاں جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہوئی، کیونکہ یہ لوگ مطلق جاہل تھے اور حالات کی پیداوار تھے، اسی لیے وہ ان لوگوں کے منطقی سوالوں کا جواب نہیں دے سکے جو عقل و شعور کے حامل اور غور و فکر کی جو انسان ہیں نا انہوں نے اٹھائے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان مذہبی پیشواؤں سے نفرت کرنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ مذہب سے، دین سے علیحدہ ہو گئے، اور پھر رسولوں سے بھی باغی ہو گئے، اور بالآخر اللہ کی ذات کے منکر ہو گئے۔ اچھا، میرے نزدیک یہ مذہبی پیشوائی تھے کہ جنہوں نے ان میں دہریت کو جنم دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان منکرین کے اعتراضات منطقی تھے، دلیل پر مبنی تھے، اور ان کو منطقی طور پر ہی مطمئن کیا جا سکتا تھا، مگر کر وہی سکتا ہے جس نے انبیاء کے دین کو سمجھا ہو، یا پھر اگر سمجھ لیا تھا تو ان کو انسان تک منتقل کرنے میں وہ بے غرض اور بے لوث بھی ہوتا۔ جب تک انسانی شعور پیدا نہیں ہوا تھا، انسان نے ایک ماورائی قوت کو اپنا الہ بنا لیا تھا، اور اس کے بارے میں یہ نظریہ عام کیا کہ وہ مرضی کا مالک ہے، اس کا نہ تو کوئی قانون ہے اور نہ ہی کوئی ضابطہ، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ بڑا رحم دل اور مہربان ہے، وہ نہ ہی بے انصاف ہے اور نہ ہی بے انصافی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، جو منکرین خدا ہے نا ان کو یہ نظریہ قبول نہ ہوا، انہوں نے اعتراض اٹھا دیا کہ کیسا رحیم و کریم خدا ہے جو اپاہج، دیوانے اور فاتر العقل لوگ پیدا کرتا ہے، جو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے افراد کو پیدا کرتا ہے، جو اپنی آنکھوں کے سامنے لاکھوں بے گناہوں کو قتل کروا دیتا ہے، غلاموں کے جسموں سے کوڑوں کی مار سے اٹھتا ہوا خون جو فوارے کی شکل میں نکلتا ہے اس کو دیکھتا رہتا ہے، جو کسی معصوم بچی کا اغوا
اس سے زنا بالجبر اور پھر تیزاب ڈال کر جلانے کا منظر خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے، جو اپنے نام لیواؤں کے جسموں میں لوہے کی کیلیں ٹھونکنے کا منظر، ان کو زندہ جلانے کی کیفیت، پھر خاردار پہیوں میں دبا کر ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھتا رہتا ہے، جو اپنے نام لیواؤں کو جیل کی کوٹری میں بلکتا تڑپتا اور سولی پر چڑھتے ہوئے خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے، جو کسی حاملہ عورت کے پیٹ سے خنجر زدہ نو مولود کے تڑپنے کا تماشا بھی خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے، جو اس بیمار کی موت کا منظر بھی خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے، جو دوا نہ لانے کی وجہ سے بستر مرگ پر سسک کر اپنی جان دے رہا ہوتا ہے، جو اس فاقہ کش کی موت کا منظر بھی خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے، جو کئی دن کے فاقے کے بعد آخر کار دم توڑ جاتا ہے۔ انہوں نے پھر دوسرا اعتراض اٹھایا کہ اگر خدا واقعی اس نظام عالم کا ذمہ دار ہے تو پھر اس نے طوفان، زلزلہ اور قحط و وبا کے مصائب لانے سے کیا فائدہ سوچا ہے؟ تو پھر اس نے خونخوار درندوں اور زہریلے سانپوں کی تخلیق سے کیا نتیجہ پیدا کرنا چاہا ہے؟ کیا شیر کو اس لیے کبھی بنجا دیا کہ وہ غریب ہرنوں کو ہلاک کرتا پھرے؟ مگر کیا مگرمچھ کو اس لیے بڑے بڑے دانت دیے اور بڑا منہ دیا کہ وہ پانی پینے کے لیے دریا پر آنے والے جانوروں کو سالم حلق ہڑ کر جائے؟ کیا عقاب کی چونچ اس لیے نکیلی بنائی کہ وہ چھوٹی چھوٹی معصوم چڑیوں کی چیر پھاڑ کر دے؟ کیا مہلک بیماریوں کے لاتعداد جراثیم اس لیے پیدا کیے کہ وہ انسانوں کو ہلاک کرتا رہے؟ کیا اللہ نے یہ اللہ کے لیے مناسب تھا کہ وہ تپے دل کے جراثیم کی غذا انسانی پھیپھڑے قرار دیتا؟ جب اللہ قادر مطلق ہے تو اس نے شیطان کو اتنی ڈھیل دی ہی کیوں ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے اور دنیا میں قتل و غارت کرتا پھرے؟ اگر اللہ رحمت للعالمین ہے تو اس نے اس دنیا میں ظالم اور قاتل بادشاہوں کو کیوں جرأت اور ہمت دی کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں انسانوں کو تہو تیگ کر دیں؟ اگر اللہ انصاف پسند ہے تو انصاف میں اتنی ڈھیل کیوں کہ مظلوم کو انصاف قیامت کے دن ملے گا جس نے لاکھوں سال کے بعد برپا ہونا ہے؟ اعتراض کرنے والوں نے پھر اپنے اعتراضات کو اس طرح دہرایا کہ اگر اللہ کا وجود مان بھی لیا جائے تو یہ بات کیوں ہو کر ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ رحیم اور رحمان بھی ہے؟ کیا اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ ہزاروں بے گناہ انسان بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہو کر فنا ہو جائیں؟ لاکھوں معصوم بچے اپنی ماؤں کی خشک چھاتیوں سے لپٹ کر تڑپ تڑپ کر مر جائیں؟ زلزلے اور سیلاب بستیوں کی بستیاں نابود کر دیں؟ آتش فشاں لاوے ہنستے بستے ملک کو آنن فانن جلا کر راکھ کر دیں؟ وبائی بیماریاں دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا ڈالیں؟ کیا یہ تنگ و تاریک قید خانے اللہ کی مرضی سے بنائے گئے ہیں جہاں شریف الاخلاق انسان تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں، جہاں اللہ کے نیک بندوں کو سولیوں پر لٹکا دیا جاتا ہے، جہاں اللہ کا نام بلند کرنے والوں کے جسموں کو شکنجوں میں دبا کر پیس دیا جاتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اس اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے کہ جسے رحیم و کریم کہتے ہیں اور جو بڑا شفقت کرنے والا بتایا جاتا ہے؟ یہی اعتراضات کرنے والے پھر اپنے سوالات کا رخ اس طرح بدلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا کسی دعا سے سیلاب اور زلزلے رک سکتے ہیں؟ کیا ہم عبادت سے کسی سمندر کے مد و جزر کو روک سکتے ہیں؟ کیا قربانیوں سے ہوا کا رخ بدلا جا سکتا ہے؟ کیا سرب و سجود ہونے سے کسی کو دولت مل سکتی ہے؟ کیا التجا اور آہوزاری سے کوئی بیمار اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا دعاؤں سے دشمن کو فتح کیا جا سکتا ہے؟ پھر بات کرنے والے بات کا انداز یوں بدلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ اللہ رحم دل ہے مگر فطرت بے رحم ہے، جو اللہ کی رحیمی اور کریمی سے زور آور ہے کہ خدا تو نہیں چاہتا کہ دنیا میں سیلابوں، زلزلوں، وباؤں سے انسانوں کی ہلاکت ہو، مگر فطرت کو اللہ کے چاہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سیلابوں، زلزلوں اور وباؤں کو ایک ہی جھٹکے میں لاکھوں انسانوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ خدا تو نہیں چاہتا کہ بھوک اور پیاس سے لوگ مریں، مگر فطرت کوئی لحاظ نہیں کرتی کہ بھوکے اور پیاسے انسانوں کی چند دن جو ہے نا وہ مرنے نہ دے۔ اللہ تو نہیں چاہتا کہ زہریلے سانپ انسانوں کو ڈستے پھریں، مگر ڈسنے کی فطرت سانپ کو کاٹنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ تھے وہ سوالات کہ جن کے جواب اور اعتراضات اور سوالات کرنے والے چاہتے تھے، مگر علماء مذاہب کے پاس ایسے سوالات اور اعتراضات کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ سب اللہ کی مرضی سے ہے، وہ جو چاہے کرے، ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اور پھر سوالات اور اعتراضات کرنے والوں کو ڈانٹا کہ ایسے سوالات مت کرو، کافر ہو جاؤ گے، قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے اور بالآخر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے جہاں لاکھوں کروڑوں سال جلتے رہو گے، اور اگر ایسے سوالات و اعتراضات سے باز رہو گے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے جہاں باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، محلات ہوں گے،
اور کھانے کے لیے پھل اور پرندے ہوں گے، دل بہلانے کے لیے خوبصورت حوریں ہوں گی۔ سوالات اور اعتراضات کرنے والوں نے کہا کہ ہمیں نہ ہی ایسے خدا کے جنت کا لالچ ہے اور نہ ہی ایسے خدا کے دوزخ کا خوف ہے جس کا نہ کوئی ضابطہ ہے نہ کوئی قانون ہے، جو صرف مرضی کا مالک ہے، اسے نہ کسی دکھیارے کے دکھ اور تکلیف کا احساس ہے، نہ کسی بیمار کی آہوں کا درد ہے، نہ اسے معصوم بچوں کی زندگی کا خیال ہے اور نہ اسے معصوم بچیوں پر ہونے والے کسی جبر کا غم۔ میرے نزدیک یہ ہیں وہ اعتراضات اور سوالات کہ جن کا مناسب جواب نہ پا کر لوگ دہریت کی طرف مائل ہوئے، اور اس کی ذمہ داری صرف اور صرف مذہبی پیشواؤں پر آتی ہے۔ میں کوئی عالم ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں اور نہ کوئی مذہبی پیشوا ہوں، البتہ مجھے اس بات کا دعویٰ ضرور ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے۔ اسے کوشش کروں گا کہ اس گتھی کو سلجھاؤں کہ جس کے نہ سلجھنے کی وجہ سے بہت سے مسلمان دہریت کی زد میں آ گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کا خدا علماء مذاہب نے پیش کیا ہے، اس طرح کا خدا کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مشین بغیر کسی قانون اور ضابطے کے نہیں چل سکتی، تو کس طرح ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی قانون اور ضابطے کے چل رہی ہو؟ میں اپنی وضاحت کا آغاز قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت سے کرتا ہوں جو قرآن میں کئی جگہ ہے۔ آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عام طور پر اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سب اشیاء پر قادر ہے۔ یہاں سے ہی ایک ہی غلطی کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک ذات بنا لیتے ہیں جو مرضی کا مالک ہے اور سب چیزوں پر قادر ہے۔ اگر ہم اس ترجمے میں صرف ایک لفظ کا اضافہ کر دیں تو بات کا رخ ہی بدل جاتا ہے، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، اور وہ لفظ ہے قانون۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ اس طرح کا ہوگا کہ اللہ کا قانون سب اشیاء پر قادر ہے۔ اب دیکھیں کہ صورتحال یوں بنتی ہے کہ اللہ کا قانون اس قدر جامع اور مکمل ہے کہ وہ قانون بنانے والے کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق خودکار ہے۔ اب اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ اگر کہیں کہ اللہ اولاد دیتا ہے تو اس بات سے یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے خود اولاد کسی ماں کی جھولی میں ڈال دی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو اس طرح کہنا ہوگا کہ اللہ کا قانون اولاد دیتا ہے۔ تو اللہ کا قانون کیا ہے کہ عورت مرد میاں بیوی کی صورت میں جب ملاپ کریں تو اس کا نتیجہ اولاد ہوگا۔ تو گویا اللہ نے اولاد دی ہے، مگر ایک قانون اور ضابطے کے تحت۔ اب یہاں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میاں بیوی ملیں اور اولاد نہ ہو، تو یہ بھی اسی قانون کا حصہ ہے۔ اگر میاں بیوی کا نظام تولید درست نہ ہوگا تو اولاد نہیں ہوگی۔ ان دو باتوں میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نظام کائنات بغیر کسی قانون اور ضابطے کے نہیں ہے، اور یہ قانون اور ضابطے اللہ نے ہی بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے انکار میرے نزدیک بہت بڑی حماقت ہے۔ بات صرف اس کے وضع کردہ قوانین سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے بہت سارے قوانین، اس میں سب سے اہم قانون قوت ہے کہ جس کی قرآن میں جگہ جگہ نشاندہی جو ہے نا وہ کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ رات کی آیت نمبر 13، اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے یا زبردستی اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح شام اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 49 میں، اور تمام جاندار جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے۔ یہ فرشتے کیا ہیں یہ الگ موضوع ہے، وہ کسی اور موقع پہ آپ کو بتاؤں گا نا، وہ آپ نے سنا بھی ہوگا۔ سجدہ کرنے سے مراد ماتھا ٹیکنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلنا ہے، جیسے نظام شمس و قمر کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور کیا تم نے غور کیا کہ کس طرح ہر شے اللہ کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہے خواہ وہ زمین میں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جاندار مخلوق اور بہت سارے انسان بھی۔ اور پھر فرمایا کہ سورج اور چاند ایک مقررہ حساب کے مطابق چل رہے ہیں، اور ستارے اور درخت اس کے قانون کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال جو ہے نا وہ ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب ساری مخلوق زمین، آسمان، سورج، چاند اللہ کی قوت قانون کے آگے جھکے ہوئے ہیں تو انسان کیوں نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ساری کائنات چلانے کے لیے اللہ روز روز قانون نہیں بدلتا، لگے بندے قانون کے مطابق ہی چلاتا ہے، تو انسان کے معاملات میں قانون کیوں لاگو نہیں کرتا بلکہ اپنی مرضی کرتا ہے؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ نہ ہی کائنات منمانی کرتی ہے کہ جیسے مرضی الٹی سیدھی چلنا شروع کر دے، اور نہ ہی اللہ منمانی کرتا ہے کہ آج سورج کو کہے کہ مشرق سے طلوع ہو جا اور کل سورج جو ہے نا اس سے کہے کہ مغرب سے طلوع ہو جا۔
دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تو اپنے قانون اور ضابطے نہیں بدلتا، مگر انسان اللہ کے قوانین اور ضابطوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور جب اللہ کے قوانین اور ضابطے توڑنے کی وجہ سے نقصان اٹھا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا ہی ایسی تھی، یا ایسا ہی ہونا تھا، یا میں نے کرنا تھا کیونکہ میری قسمت میں تھا اور یہ ازل سے لکھا ہوا ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی بے انصافیاں، بے ضابطگیاں نظر آ رہی ہیں نا، ان میں نہ ہی اللہ کی مرضی ہے اور نہ اللہ نے ایسا لکھ کے رکھا ہوا ہے پہلے سے۔ اسی طرح دنیا میں جو ظلم اور ستم اور جبر و استبداد ہو رہے ہیں، ان میں بھی نہ ہی اللہ کی رحمانیت میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی اس کے عدل و انصاف میں کوئی کمی ہے۔ یہ سب انسان کی اپنی ہی کارکردگی ہے۔ اللہ جس طرح کائنات کی دیگر اشیاء اور پر جو ہے نا وہ رحمان اور رحیم ہے، اسی طرح انسان پر بھی رحیم اور رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح دوسری مخلوق کی بہتری کرتا ہے، اسی طرح انسان کی بہتری بھی کرتا ہے۔ وہ تو انسان ہی ہے جو ناشکرا، بے صبرا، جھگڑالو اور بے انصاف ہے۔ اللہ اپنی کسی مخلوق کے لیے بے انصاف نہیں، یہ تو انسان کی اپنی بے انصافیاں ہیں جو وہ دوسرے انسانوں سے کرتا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ بھوک سے مرتے ہیں یا جیلوں میں سڑتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں یا لوٹے جاتے ہیں یا اپنے حقوق سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، رہا مسئلہ سیلابوں اور زلزلوں سے لاکھوں جانوں کے ضائع ہونے کا، اس کا ذمہ دار بھی اللہ کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ یہ سب کچھ بھی ایک قانون ہے، اسی سے واقع ہوتا ہے۔ جب پانی دریاؤں اور سمندروں کی گنجائش سے بڑھ جاتا ہے نا، تو اسے سیلاب کی صورت میں باہر آنا ہی ہوتا ہے۔ جب زمین آگ کے شعلوں سے اور ہوا کے گولوں سے بھر جاتی ہے تو اسے زلزلے کی صورت میں پھٹنا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو اب انسان کا کام ہے کہ وہ دریاؤں اور سمندروں کی شاہراہوں اور آتش فشاں پہاڑوں کے قرب و جوار میں اپنی بستیاں نہ بسائیں اور سیلابوں اور زلزلوں سے محفوظ رہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ایسے علاقوں میں بستیاں تو بساتے ہیں، مگر وہ سیلابوں اور زلزلوں کے آنے کے امکانات کے مطابق مکانات بناتے ہیں، وہ ان قدرتی آفات سے بہت کم متاثر ہوتے ہیں۔ مثلا جاپان وغیرہ جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں مگر وہ نہ گرتے ہیں اور نہ تباہ ہوتے ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں وبائی بیماریوں کی۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جب تک انسان نے وبائی بیماریوں پر قابو نہیں پایا تھا، یہ ان پر وقتاً فوقتاً حملہ کرتی رہتی تھیں۔ ان کی ہلاکت اور موت لاکھوں کے حساب سے ہو جاتی تھی، مگر جب سے انسان نے اپنے عقل و شعور سے ایسی دوائیاں اور علاج ایجاد کر لیے ہیں، ان کا حملہ بہت کم ہو گیا ہے اور انسان ان کی وجہ سے ہلاکت اور موت سے بچ گیا۔ اب اگر کسی ملک میں ان وباؤں کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں تو اس کا جو ہے نا سبب وہ بھی انسان خود ہے۔ اللہ بالکل بری الذمہ ہے، وہ تو بدستور رحمان و رحیم ہے۔ رحم موزی جانوروں اور سانپوں کے ڈسنے کا مسئلہ، اس میں انسان نے جوں اپنی رہائش بہتر جگہوں پر کی ہے وہ ان کے خطرات سے محفوظ ہو گیا۔ اگر کوئی کہے کہ پیدا ہی کیوں کیے گئے ہیں، تو انسان جان چکا ہے کہ موزی جانوروں اور سانپوں کے زہر میں بھی شفا ہے۔ اگر ان زہروں کی جو تریاق تیار کر لیے جائیں، جیسا کہ آج کے انسان نے کر لیے ہیں، اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ سورہ آل عمران میں یہ بات واضح طور سے ارشاد کی ہے اللہ نے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے مہر اور قہر کا انحصار انسان کے اپنے کام پر ہے۔ اگر وہ ایسے کام کرے کہ جس سے اس کی اور معاشرے کی بھلائی مقصود ہو تو اللہ کا قانون جو ہے نا اس کی مہربانی اسے حاصل ہو جائے گی، اور اگر وہ ایسے کام کرے کہ جس سے اس کی بھی تباہی ہے اور معاشرے کی بھی، تو اللہ کے قانون کی مہربانی اس پر نازل ہو جائے گی۔ اللہ کے کام کی بہترین مثال آج کل امریکہ کے باشندوں اور افریقہ کے باشندوں کی ہے، پسماندہ ملکوں کے باشندوں اور ترقی یافتہ ملکوں کے باشندوں کی ہے۔ صاف پانی پینے والوں اور گندا پانی پینے والوں کی ہے۔ اگر جہاں انسان نے کام کیا ہے وہاں اللہ کی قانون کی رحمانیت ہے، اور جہاں انسان نے غفلت کی ہے وہاں اللہ کے قانون کی جبریت ہے۔ زلزلہ، سیلاب، طوفان، آندھی اور وباؤں کے موقع پر اکثر مسلمان یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ یہ سب شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ اچھا، شامت اعمال کا لفظ سنتے ہی دھیان جو ہے نا نماز، روزہ، عبادات کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ اعمال عمل کی جمع ہے اور عمل ہر طرح کا ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ اگر طالب علم آوارہ گردی کرتا ہے اور پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا اور پھر فیل ہو جاتا ہے تو یہ اس کی شامت اعمال ہے۔ اس طرح کوئی ڈرائیور کہیں سفر پر جانے سے پہلے گاڑی کی بریک چیک نہیں کرتا اور راستے میں بریک فیل ہو جانے کی وجہ سے حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس کی شامت اعمال ہے۔ لیکن مولویوں کے نزدیک عمل صرف نماز روزہ ہی ہے۔ اگر کوئی یہ کام نہ کرے اور کسی آفت کا شکار ہو جائے، کہیں گے کہ بس یہ تو اس کی شامت اعمال ہے۔
اچھا میرے نزدیک کسی آفت یا مصیبت کے وقت اگر شامت اعمال کی بجائے شامت اختلال کی جو ہے نا اصطلاح استعمال کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اختلال کا مطلب خلل، بدنظمی، فتور، ہنگامہ، جھگڑا اور فساد ہے۔ تو بلا شبہ ہماری قوم میں یہ تمام خوبیاں بدرجۂ عدم موجود ہیں، لہذا ہمارے ملک میں جو آفت بھی آتی ہے جس سے لاکھوں جانوں کا نقصان ہوتا ہے تو وہ شامت اعمال کی وجہ سے نہیں، شامت اختلال کی وجہ سے آتی ہے۔ ہمارے لوگوں میں نہ ہی کوئی نظم و ضبط ہے، بس لڑائی جھگڑا، فساد، ہنگامہ، نہ ہی کوئی تخلیق ہے اور نہ کوئی ارتقائی سوچ ہے۔ تو ایسی قومیں جو ہے نہ صرف شامت اعمال کا شکار ہو جاتی ہیں بلکہ شامت اختلال کی شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی آفات سماوی کی، یعنی گرج، چمک، آندھی، طوفان کی، اور آفات ارضی کی یعنی سیلاب، زلزلہ، وبائیں، موذی جانوروں کی، کہ ان کی وجہ سے لاکھوں جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کر کے رحیم ہی نہیں جبریت کا ثبوت دیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی جو ہے نا یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ یہ سب نقصان اللہ کی جبریت کے نتیجے میں نہیں، انسان کی غفلت اور کوتاہی کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ اچھا جن ملکوں میں انسانوں نے دور اندیشی اور ہمت اور استقلال سے ایسے نقصانات کی پیش بندی کر رکھی ہے، وہاں یہ آفات سماوی ہو یا عارضی ہو انسانوں کی جانوں کی ہلاکت کا باعث نہیں بنتی ہیں۔ مثلا جاپان میں دنیا کے سب ملکوں سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، اگر وہاں املاک اور انسانوں کی تباہی اس طرح سے ہو جس طرح سے پاکستان میں ہوتی ہے تو وہ ملک جو جاپان ہے کب سے صفحۂ ہستی سے مٹ چکا ہوتا، لیکن انہوں نے وہاں اس طرح کے شوک پروف گھر بنائے ہوئے ہیں کہ وہ گرتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح اونچی عمارتوں میں انہوں نے ایسا ویٹ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اگر بلڈنگ زلزلے سے ایک طرف ڈول جائے تو ویٹ سے اپنی جگہ واپس، جو ویٹ ہوتا ہے نا اس کو اپنی جگہ واپس لے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آفات سماوی اور عرضی سے کوئی تباہی آتی ہے تو اس کی وجہ جو ہے نا وہ شامت اعمال نہیں، شامت اختلال ہے۔ اب بات آتی ہے دعاؤں کی کہ کیا دعاؤں سے نظام کائنات میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اللہ کسی کی دعاؤں سے نہ ہی نظام کائنات کو تبدیل کرتا ہے اور نہ ہی اپنے قانون اور ضابطے۔ اس زمن میں کچھ لوگ معجزات اور کرامات کا ذکر کریں گے، کچھ لوگ قرآن کے قصص کا ذکر کریں گے اور اس میں بڑے بڑے نادر اور انوکھے واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ وہ کہیں گے کہیں دعاؤں سے اولاد ہے، کہیں بد دعاؤں سے عذاب ہے، کہیں دعاؤں سے شفا ہے، کہیں بد دعاؤں سے وبا ہے۔ اس پر میں بحث نہیں کروں گا کیونکہ قرآن نے اس کا خود فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ قصص ہیں، یعنی قصے کہ جنہیں قصص القرآن کے نام سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد اور مقصود صرف اور صرف انسان کو عبرت دلانا ہے، یعنی خوف دلانا ہے کہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ اب رہی آخری بات کہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی، تو اس زمن میں بھی یہی کہنا کافی ہے کہ اللہ کا وجود نہ انسانی وجود ہے اور نہ اس کے انسانی جذبات ہیں کہ وہ کسی بات سے خوش ہو جائے اور کسی بات سے ناراض ہو جائے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ اپنے ماننے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ ماننے والوں سے ناراض، تو پھر آج دنیا میں نہ ایسا کوئی ملک خوشحال ہونا چاہیے اور نہ کوئی ایسا انسان جو نہ ہی اللہ کو مانتا ہے نہ ہی اللہ کے نظام کو۔ ایسے ملکوں اور انسانوں کو تو چشم زدن میں برباد ہو جانا چاہیے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ آج وہ ملک اور لوگ زیادہ خوش اور خوشحال ہیں جن کا انحصار دعاؤں اور تسبیحوں پر نہیں۔ اب میں اپنے اس طویل پیغام کا اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں میرے جو باتیں ہیں وہ آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے پیغام میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔